CIET-NCERT کے ذریعے پیش ہے 8ویں جماعت کے لیے سمعی درسی کتاب خیال۔ صفحہ نمبر 159، سبق 16، پیغام رسانی۔ اس صفحے کے بائیں جانب ایک QR کوڈ دیا گیا ہے جسے اسکین کر کے آپ سبق سے متعلق مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ پیغام رسانی ہماری زندگی کا اٹوٹ حصہ ہے۔ پیغام رسانی کی ہماری زندگی میں غیر معمولی اہمیت رہی ہے۔ اس کی غیر موجودگی سے بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اس کا احساس ابتدا ہی سے رہا ہے، لہٰذا اس اہم انسانی ضرورت کی تکمیل کے لیے مختلف ادوار میں مختلف تدابیر اختیار کی گئی ہیں۔ ڈاک کا نظام شروع میں صرف پیغام بھیجنے اور موصول کرنے تک محدود تھا، لیکن وقت کے ساتھ ترقی کر کے یہ محکمہ اب بہت سارے کام انجام دے رہا ہے۔ صفحے کے دائیں جانب ایک ڈاکخانے کی تصویر دی گئی ہے جس کے سامنے ایک ڈاکیے کی تصویر ہے۔ ڈاکخانے کے ساتھ ہی پوسٹ باکس کی تصویر بھی دی گئی ہے۔ ہندوستان میں ڈاک نظام کی ابتدا 1766 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے زیر نگیں لارڈ کلائیو نے کی۔ 1 اکتوبر 1854 کو اسے عوامی سطح پر شروع کیا گیا۔ پہلا ڈاک خانہ کلکتہ میں قائم کیا گیا اور پہلا کاغذی ڈاک ٹکٹ ملکہ وکٹوریہ کی تصویر کے ساتھ جاری ہوا۔ بعد میں مدراس اور ممبئی میں بھی ڈاک خانے قائم ہوئے اور لندن سے منگوائے ہوئے لیٹر باکس مختلف مقامات پر لگائے گئے۔ کچھ ہی عرصے میں ملک کے متعدد علاقوں میں باقاعدہ ڈاک کا نظام قائم ہو گیا۔ ہندوستان میں بعض انوکھے ڈاک خانے بھی بنائے گئے۔ صفحے کے بائیں جانب مثال کے طور پر ایک فلوٹنگ پوسٹ آفس یعنی جھیل پر تیرنے والا پوسٹ آفس کی تصویر دی گئی ہے۔ صفحہ نمبر 160، جیسے جموں و کشمیر میں شکارے اور کشتیوں پر ڈاک گھر کھولے گئے، ریگستانی علاقوں میں اونٹوں کے ذریعے ڈاک خانوں کا نظام قائم کیا گیا۔ آسام میں برہم پتر ملک کی بڑی ندیوں میں ایسی ندی ہے جو آج بھی آبی مواصلات کا بڑا وسیلہ ہے۔ یہاں فیری بوٹ پوسٹ آفس بنائے گئے جن کا آغاز 1976 میں ہوا۔ ان سب ڈاک گھروں نے عوام کی بڑی خدمت کی، ایسے مقامات پر خطوط پہنچانے کی سہولت فراہم کی جہاں پہنچنا دشوار تھا۔ یہاں بائیں جانب ایک تصویر دی گئی ہے جہاں ڈاکیا اونٹ کے ذریعے خط پہنچا رہا ہے۔ مغربی بنگال میں خچر ڈاک گھر دارجلنگ ڈویژن کے پہاڑی گاؤں میں شروع کیے گئے جو بہت ہی کارآمد ثابت ہوئے۔ میدانی علاقوں میں سائیکل اور رکشہ ڈاک گھر کا تجربہ کیا گیا، لیکن بعد میں باقاعدہ ڈاک خانے قائم ہوئے اور سائیکل سوار ڈاکیوں نے گھر گھر ڈاک پہنچانے کا کام کیا۔ وزارت مواصلات اور اطلاعات کا محکمہ ڈاک ملک کا سب سے قدیم اور اہم محکمہ ہے، جس سے نہ صرف خطوط بلکہ تار اور منی آرڈر بھی بھیجے جاتے تھے۔ آزادی کے بعد ملک کے پہلے مواصلاتی وزیر رفیع احمد قدوائی نے رات کی ہوائی ڈاک کا نظام قائم کیا جو شروع میں محدود تھا لیکن بعد میں اس نے بڑی وسعت حاصل کی۔ موجودہ دور میں جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے مواصلاتی نظام میں انقلابی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں، لیکن ڈاک نظام کی اہمیت ابھی بھی قائم ہے۔ یہاں دائیں جانب خچر پر بیٹھے ڈاکیے کی ڈاک بانٹتے ہوئے تصویر ہے۔ دور دراز علاقوں میں رابطے کا ذریعہ ڈاک ہی ہے۔ ایسے علاقے جہاں انٹرنیٹ یا موبائل نیٹ ورک کی سہولیات بہت کم دستیاب ہیں، وہاں ڈاک ہی رابطے کا سب سے قابل بھروسہ ذریعہ ہے۔ خط، بل، سرکاری دستاویز اور دیگر پیغامات ڈاک کے ذریعے پہنچائے جاتے ہیں۔ پاسپورٹ، شناختی کارڈ، عدالتی نوٹس اور دیگر سرکاری کاغذات آج بھی ڈاک کے ذریعے ہی محفوظ طریقے سے بھیجے جاتے ہیں۔ یہاں بائیں جانب ایک تصویر ہے جس میں ڈاکیا ایک لڑکی کو ایک خط دے رہا ہے۔ صفحہ نمبر 161، ڈاک نظام سے خط، پارسل، تحفے اور کتابیں وغیرہ بھیجی جا سکتی ہیں۔ پوسٹ آفس کی اسپیڈ پارسل سروس آج بھی مقبول ہے، اس لیے ڈاک نظام کو قابل اعتماد
اور محفوظ ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ یہاں ایک تصویر دی گئی ہے جس میں ایک خاتون ڈاکیا ایک آدمی کو پاسپورٹ دے رہی ہے۔ محکمہ ڈاک 160 سال سے زیادہ کے عرصے سے ہندوستان کے مواصلاتی نظام کی ریڑھ کی ہڈی رہا ہے۔ اس نے ملک کی سماجی، اقتصادی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ بتدریج ان خدمات میں ترقی اور توسیع ہوتی رہی ہے۔ گزشتہ 10-12 برسوں میں ان سہولیات میں خاصی تیزی اور بہتری دیکھی گئی ہے۔ پہلے اگر ملک کے لاکھوں شہری ان سہولیات سے مستفید ہوتے تھے تو اب ان کی تعداد بڑھ کر کروڑوں تک پہنچ گئی ہے۔ پہلے اگر سینکڑوں دیہی علاقے ڈاک کی سہولیات سے فیض یاب ہوتے تھے تو اب ایسے لاکھوں دور دراز کے علاقے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ جو پہلے ان سہولیات سے محروم تھے، انفارمیشن ٹیکنالوجی نے جو انقلابی سہولیات کا اضافہ کیا ہے، ان سے ڈاک خانے کی خدمات میں بھی قابل قدر تیزی آئی ہے اور رفتار میں بھی حیرت انگیز تبدیلی پیدا ہوئی ہے۔ بہت سی بینکنگ اور پوسٹل خدمات اب گھر بیٹھے حاصل ہو جاتی ہیں۔ دہلی کے شاستری بھون میں ملک کا پہلا خواتین ڈاک گھر شروع ہوا۔ یہ مارچ 2013 میں شروع کیا گیا۔ ہندوستان کی پہلی خاتون ڈاکیا اندراوتی ہیں، جن کا تقرر دہلی کے کناٹ پلیس ڈاک گھر میں ہوا تھا۔ محکمہ ڈاک میں بڑے پیمانے پر جدید مواصلاتی ٹیکنالوجی پروجیکٹ کے آغاز کے بعد صورتحال میں زبردست تبدیلی آئی ہے۔ اس صفحے کے بائیں جانب ایک ڈاکخانے کی تصویر دی گئی ہے جس میں کچھ لوگ مواصلاتی خدمات حاصل کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی ایک بورڈ ہے جس پر پوسٹ آفس میں چلنے والی اسکیموں کی فہرست دی گئی ہے، جیسے سکنیا سمردھی، جن دھن، پی پی ایف اور NSC وغیرہ۔ صفحہ نمبر 162۔ محکمہ ڈاک نے اپنے ڈاکخانوں کے وسیع نظام کو بغیر رکاوٹ کے ایک مرکزی بینکنگ پلیٹ فارم سے جوڑ دیا ہے، جو صارفین کو ملک بھر میں انٹرنیٹ بینکنگ، ای پاس بک، NEFT، RTGS کے ذریعے کئی جدید بینکنگ سہولیات فراہم کر رہا ہے۔ پہلے پینشن یافتگان کو اپنے لائف سرٹیفکیٹ دینے کے لیے سال میں ایک مرتبہ بینک یا پوسٹ آفس میں حاضری دینی پڑتی تھی۔ اب ڈاک کے ذریعے IPPB کی مدد سے ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ یعنی DLC خدمات نے اس مشکل کو بھی آسان کر دیا ہے۔ محکمہ ڈاک نے شہریوں کے فائدے کے لیے پاسپورٹ اور آدھار فراہم کرنے کے لیے وسیع پوسٹل نیٹ ورک مہیا کر دیا ہے۔ 430 سے زیادہ ڈاک خانے پاسپورٹ سیوا کیندر POS کے کھولے گئے ہیں۔ یہ کیندر وہی سہولیات فراہم کرتا ہے جو کسی بھی پاسپورٹ سیوا کیندر کے ذریعے مہیا کی جاتی تھیں۔ اب یہ بھی آن لائن پورٹل سے منسلک ہو گئے ہیں۔ ڈاک خانے موجودہ دور میں شہریت ترمیم قانون کے تحت تارکین وطن کو رجسٹریشن کی خدمات بھی فراہم کر رہے ہیں۔ ادارہ۔ صفحے کے دائیں جانب ایک پوسٹ آفس کی تصویر ہے جس میں کچھ صارفین ڈیجیٹل بینکنگ ہب کی خدمات حاصل کر رہے ہیں۔ صفحے کے نیچے ایک بزرگ آدمی کی تصویر ہے جو ڈاکیے سے اپنی پینشن حاصل کر رہا ہے۔ صفحہ نمبر 163۔ لفظ و معنی۔ زیر نگیں، ماتحت تصرف، قائم بنیاد رکھنا، آغاز ابتدا شروعات، محدود حد کے اندر گھرا ہوا، وسعت چوڑائی کشادگی، مواصلاتی نظام خبر پہنچانے والا انتظام، رونما سامنے آنا ظاہر ہونا، کارآمد کام کی چیز فائدہ مند، اقتصادی مالی معاشی، بتدریج ایک کے بعد ایک، توسیع بڑھانا وسعت دینا، مستفید فائدہ اٹھانا، فیض یاب فیض حاصل کرنا فائدہ اٹھانا، تقرر مقرر کرنا ملازمت نوکری، صارفین استعمال کرنے والا صارف کی جمع، یافتگان پانے والا حاصل کرنے والا، منسلک جڑا ہوا وابستہ،
तारकीन वतन, वतन छोड़ने वाले लोग, तरमीम, इस्लाह, दुरुस्ती, तब्दीली। सफ़े के बाईं जानिब एक पुराने डाक लिफाफे, एक अंतर्देशी पत्र और एक पोस्ट कार्ड की तस्वीर दी गई है। सफ़हा नंबर 164। गौर कीजिए, हिंदुस्तान में डाक निज़ाम 1766 में कायम हुआ और पहला डाकघर कलकत्ता में खोला गया। 1877 में पार्सल सर्विस, 1879 में पोस्ट कार्ड, 1880 में मनी ऑर्डर और 1911 में इलाहाबाद से पहली हवाई डाक की शुरुआत हुई। हमारे मुल्क में 1986 में स्पीड पोस्ट सर्विस शुरू की गई। खुशबूदार डाक टिकट हिंदुस्तान में पहली बार 2006 में जारी किए गए, जिसमें गुलाब और चंदन की खुशबू थी। कौमी डाक अजायब घर यानी म्यूजियम दिल्ली में वाक़ है। यहाँ पूरी दुनिया भर के टिकटों का अनोखा ज़ख़ीरा है। ये म्यूजियम डाक भवन, सरदार पटेल चौक, नई दिल्ली में है। डिजिटल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से डाक खाने की खिदमात में मुताद्दिद नई सहूलियात का इजाफा हुआ है, जैसे ऑनलाइन बैंकिंग, ई पासबुक, NEFT और RTGS वगैरह। बहुत से डाक खाने 24 घंटे और रोज खुले रहते हैं। सोचिए और बताइए। 1. दूर दराज इलाकों तक डाक की रसाई के लिए क्या तरीके अपनाए गए? 2. इत्तलात व नशरियात तक वजारत ने डाक निज़ाम को किस तरह मुस्तहकम किया? 3. मौजूदा दौर में डाक के निज़ाम में क्या तब्दीलियां आई हैं? 4. मौजूदा दौर में डाकखाना शहरियों को कौन सी सहूलियात मुहैया कर रहा है? यहाँ बाईं जानिब मनी ऑर्डर के फॉर्म की तस्वीर दी गई है। यहाँ लिखे वजाहती फ़िक्रे के लिए एक लफ्ज़ लिखिए। 1. खत पहुँचाने वाला कारिंदा, खाली जगह। 2. खत डालने की जगह, खाली जगह। 3. खतूत की तकसीम का निज़ाम चलाने वाला घर, खाली जगह। 4. लिफाफे पर चस्पा किया जाने वाला टिकट, खाली जगह। सफ़हा नंबर 165। 5. बजरिया डाक पैसा रवाना करना, खाली जगह। 6. जिसे खत लिखा जाए, खाली जगह। पढ़िए, समझिए और लिखिए। यहां दिए गए जुमलों को गौर से पढ़िए। अभी कुछ रात बाकी है, अभी दिन नहीं निकला है। पहले जुमले से मुस्बत ख्याल जाहिर हो रहा है। ऐसे जुमले को मुस्बत जुमला कहते हैं। ऐसे जुमले को मुस्बत जुमले कहते हैं। दूसरे जुमले में लफ्ज़ नहीं आया है, जिसकी वजह से ये जुमला मनफी जुमला कहलाता है। लेकिन इन्हें पढ़ने से मालूम हो रहा है कि पहले और दूसरे जुमले में बात एक ही कही गई है। यहां दिए गए जुमलों को मनफी जुमलों में तब्दील कीजिए। 1. यहां से बचकर जाना अब दुश्वार है। 2. मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूं। 3. वो क्यों इनमें शुमार किया जाए। 4. मोबाइल नेटवर्क की सहूलियात दस्तयाब हैं। यहां मिसाल में दिए गए इशारे की मदद से खाली जगह भरिए। मिसाल: ये खत नामालूम पते से आया है। इशारा: साबका, ना। 1. पैगाम रसानी पहले मुश्किल थी, मगर अब आसान हो गई है। इशारा: मुतज़ाद, खाली जगह। 2. 2006 में खुशबूदार टिकट जारी किए गए थे। इशारा: लहका, खाली जगह। 3. डाकिये ने दरवाजे के आगे खत डाल दिया। इशारा: ज़र्फ़े मकान, खाली जगह। 4. मैंने कल एक पार्सल भेजा था। इशारा: ज़र्फ़े ज़मान, खाली जगह। 5. रज़िया ने मेहनत से अपना लोहा मनवाया। इशारा: मुहावरा, खाली जगह।
صفحہ نمبر 166۔ درست الفاظ استعمال کیجیے۔ 1، ڈاک خانہ ایک خالی جگہ ہے۔ الفاظ: رنگ، پرندہ، ادارہ۔ 2، خط خالی جگہ کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے۔ ڈاکٹر، استاد، ڈاکیا۔ 3، لفافے پر خالی جگہ چپکاتے ہیں۔ نوٹ، سکہ یا ٹکٹ۔ 4، پیغام کچھ دنوں میں خالی جگہ کے ذریعے پہنچ جاتا ہے۔ اسپیڈ پوسٹ، ایس ایم ایس یا خط۔ یہاں دی گئی جدول میں پیغام رسانی کے قدیم اور موجودہ طریقے لکھیے۔ یہاں 2 کالم دیے گئے ہیں۔ پہلے کالم میں قدیم طریقے اور دوسرے کالم میں جدید طریقے لکھا ہے۔ تلاش کیجیے۔ پوسٹ کارڈ حاصل کیجیے اور اس کے استعمال کے بارے میں پتہ کیجیے۔ آج کھانے پینے اور روزمرہ استعمال کی چیزیں پارسل کے ذریعے منگوائی جا رہی ہیں۔ معلوم کیجیے کہ اس کو بھیجنے اور حاصل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ اپنے ڈاک خانے کا نام، پتہ اور پن کوڈ معلوم کیجیے۔ صفحہ نمبر 167۔ تصور کیجیے آپ کسی مقام کی سیر کو گئے ہیں۔ اپنے سفر کا حال اپنے دوست کو خط لکھ کر بیان کیجیے۔ اسکول انتظامیہ کو ای میل بھیج کر معلوم کیجیے کہ گرمیوں کی تعطیلات کب سے شروع ہو رہی ہیں۔ اپنے محلے یا علاقے کے ڈاک خانے میں جائیے اور معلوم کیجیے وہاں کون سے کام انجام دیے جاتے ہیں۔ اپنی جمع کی گئی معلومات کی بنیاد پر ایک رپورٹ تیار کیجیے۔ عملی کام: اپنے والدین کی مدد سے قریبی ڈاک خانے میں اپنا کھاتہ کھولیے۔ اپنے انعام اور تہواری کی رقم جمع کر کے بچت کے طریقوں پر اپنے ہم جماعت ساتھیوں کے ساتھ گفتگو کیجیے۔ ٹکٹ کب جاری ہوتا ہے؟ موقع یا شخصیت کا انتخاب کس طرح کیا جاتا ہے؟ کن کن شخصیات پر ڈاک ٹکٹ جاری کیے جا چکے ہیں؟ ڈاک ٹکٹ کا مطالعہ یعنی فائلیٹلی کیا ہے؟ یہاں دیے گئے ویب لنک سے معلوم کیجیے۔ www.postagestamps.gov.in/philately۔ اپنے علاقے کے ڈاکیے سے گفتگو کیجیے اور ڈاک نظام کے بارے میں معلومات حاصل کیجیے۔ یہاں صفحے پر مختلف ڈاک ٹکٹوں کی تصویریں دی گئی ہیں۔ یہ سبق یہیں مکمل ہوتا ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے 8ویں جماعت کے لیے سمئی درسی کتاب خیال۔ ساؤنڈ ریکارڈسٹ منجو کماری، سمئی فنکار پرویز گوہر، سمپادن ڈاکٹر محمد شمیم خان، ہدایت اور تخلیق کار وملیش چودھری۔ یہ کتاب CIET NCERT نئی دلی، بھارت کے ذریعے پیش کی گئی۔